پہلے تو یہ تو وہی لگتا ہے کہ گفتم نشستم برخاستم والی بات ہوگی ہے، جو بھی ایگزیکٹ آ جائے تو تب بات ہوگی، لیکن جو چیزیں مل رہی ہیں جوائنٹ فورس، وہ 20 ملکوں کی پہلے ہی فوج بنی وہ تھی. یاد آ گیا when I was studying in America in Georgetown، کارپینٹرز کا سانگ تھا It's Yesterday Once More، کہ وہ مطلب ہے کہ حالانکہ اتنا بڑا چیلنج ہوا، ایک ریڈ لائن کراس ہوگی، نان نیٹو ایلائی، قطر پیسفل کنٹری، جو جہاں موساد کے چیف آ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں، CIA چیف، اور اس کو آپ نے بلیزنلی اٹیک کیا اور they were left defenseless after they had bribed پریزیڈنٹ ٹرمپ. 2 ارب ڈالر تو دیے نا انہوں نے، $2 ٹریلین. نہیں، ابھی انہوں نے دیے تھے 243 بلین کی انویسٹمنٹ پلیج کی اور 1.2 ٹریلین پہ لے کے جانی ہے. جی، اور پلس انہوں نے جو 210 بوئنگ جیٹس لیے $70 بلین کے، لیکن ورلڈ ریکارڈ نمبر آف آرڈرز، وہی ان کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا بتا پروٹیکشن منی تھا نا. خوف کیا ہے اتنا؟ نظر یہ آتا ہے کہ خوف سے نہیں نکل رہے اسرائیل کے اور امریکہ کے خوف سے، خاص طور پہ اسرائیل کے. میں فگرز دیکھ رہا تھا کہ گلوبل اکانومی کا GDP کا 30% قریباً مسلمان ممالک کے پاس ہے. اچھا، 1/3 UN کی اسٹرینتھ ان کی ہے، 57 کے قریب یہ ملک ہیں. 1/4 دنیا کی پاپولیشن ہے. گلوبل اکانومی کا 20% ان کا ہے. یہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سارے. مطلب کہ پہلے تو وہ بات ہوگی نا، وہ غریب فلسطینی لندن جائیں چاہے ہیرڈ سے لے کے وال اسٹریٹ تک، they all owned by the Arabs. فلسطینی غریب ہیں، روز مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، بھوک سے مارے رہے ہیں، کوئی اکٹھا نہیں ہوا. لیکن چودھری قطر تھا، امیر ملک تھا، سارے اکٹھے ہو گئے فلسطینیوں کے لیے. یہ عرب کا سمٹ کانفرنس، لیکن وہ اکٹھے ہونے کا پھر وہی ہو گیا نا کہ آئی تھنک سوری ٹو سے جو سوروردی نے کہا تھا پھر 0 + 0 + 0 = 0 اگر نہ ہوا. لیکن اس میں ایکسیپشنز ہیں، آئی تھنک اسٹارٹنگ وتھ پاکستانز لیڈرشپ رول، چاہے یونائٹڈ نیشنز میں ہو، عاصم افتخار امبیسڈر، ون آف دا بیسٹ اسپیچز آن اسرائیل. اور پھر کل جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست اسپیچ کی اور کلیئرلی کہا کہ یہ کچھ کریں، روگ اسٹیٹ ہے، سارا کچھ کیا جائے. ٹرکی، ملیشیا آپ نے ذکر کیا انور ابراہیم کا، انڈونیشیا، ایران، اور سعودی عربیہ نے بھی پہلے بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا I don't know آج کیا. مجھے سرپرائز یہ آ رہا ہے کہ ابھی جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ UAE کے پریزیڈنٹ اور سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس یہ وہاں نہیں بولے. یہ موجود تھے؟ ویسے موجود تھے. اچھا، کراؤن پرنس تو تھے. UAE کے پریزیڈنٹ MBS 2 ہے نا، MBS and MBZ. نہیں، MBS was there. MBS was there. لیکن UAE کے پریزیڈنٹ مجھے نظر نہیں آئے، لیکن MBS تو وہاں پہ تھے. وہ موجود تھے. وہ وہاں پہ جو ابھی اطلاع 3:30 چل رہا تھا، بریک ہوئی، ہم سمجھے کہ ابھی بولیں گے، پھر اطلاع آئی کہ جوائنٹ کمیونیکے آ گیا اور ریلیز ہو رہا ہے. سو obviously ابھی تک تو نہیں. جوائنٹ کمیونیکے پہلے تیار ہو گیا تھا جس میں پھسا ہوگا. سو where do we go from here؟ اب کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے کہا کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. دیر آر سم ڈیفائننگ مومنٹس. ایک تھا 73 رمضان وار کے بعد، جب شاہ فیصل شہید نے بھٹو صاحب سے مل کے لاہور میں اسلامک سمٹ کرائی، which was a turning point. پھر ایک 1980 میں آغا شاہی صاحب نے جو کرائی تھی کانفرنس افغانستان کے بعد، وہ بھی بڑی ٹرننگ پوائنٹ تھی. پھر باقی 1-2 ٹرننگ پوائنٹس 9/11 کے بعد بھی آئے. یہ ٹرننگ پوائنٹ بڑا تھا کہ وچ وے ہیو ٹو گو. فیوچر آف OIC اینڈ عرب لیگ، وہ پروو ہو گیا کہ اگر آپ میں جان نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، وہ ایون آئی وڈ سے قوت ایمانی بھی نہیں ہے کہ اپنے ڈیفینس پروٹیکٹ کر سکیں، تو پھر تو آپ فارغ ہیں نا. اور پھر دین یو گیٹ ریڈی فار دا نیکسٹ. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اصل جو بیٹل آنی ہے، جو آپ نے آج کروشل بات کر دی نیتن یاہو نے، سیولائزیشنل بیٹل اگینسٹ باربرزم. کلیش آف سیولائزیشنز کو اسے ریوائیو کر دیا. اور نیکسٹ راؤنڈ جو ہوگا زائنزم ورسز پین اسلامزم. لیکن عوام تو اپنی جگہ رائے ہے. تو راؤنڈ کہاں سے ہوگا؟ پین اسلامزم تو لگ رہا ہے لمبا لیٹ گیا. نہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، حکومتوں کی بات نہیں کر رہے. یہ جو حکمران تو ڈرتے ہیں اپنے سائے سے. ان کا خیال تھا کہ امریکہ میں پروٹیکٹ کرے گا، سارا کرے گا. وہ تو آپ کو پتا ہے انٹرنلی جو حالات ہونے ہیں. ایک رولر نے کیا کہا تھا اس کو، ٹرمپ کو، I don't care about Palestinians, but my people do. مجھے پرواہ نہیں فلسطینیوں کی، لیکن میرے عوام کو ہے. And I have to take that public opinion into account.